بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری محمد یوسف مائی ٹاکس کے ساتھ آج ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ بڑا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہے. آج کے ٹاپک کا ٹائٹل ہے 5 وائز، 5 کیوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں آپ کو اپنی پریکٹیکل اپروچ کو فالو کرنے کے لیے ایک قانون اپلائی کرنا پڑے گا اور یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے اس اینڈ ریزلٹ کی اصل کاز کیا ہے. اب یہ قانون کام کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو بھی ریزلٹ یا آؤٹ پٹ مل رہی ہے، آپ اس آؤٹ پٹ کے حوالے سے اپنے آپ سے ایک سوال 5 دفعہ کیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں ہوا. آپ کو ان میں سے ایک بیسٹ جواب مل چکا ہوگا. اب یہ 5 وائز کا قانون کام کیسے کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا. سر آئزک نیوٹن، بہت بڑا دنیا کا ایک سائنسدان، اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آئزک نیوٹن کی سب سے بڑی ایجاد کیا تھی، تو بہت سارے لوگ جواب دیں گے کہ نیوٹن نے لا آف موشنز ایجاد کیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیوٹن کی بہت بڑی ایک ایجاد وہ گریوٹی فورس تھی، یونیورسل گریوٹی. اب نیوٹن نے اس گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل کو کیسے ایجاد کیا، کیسے انوینٹ کیا؟ تو اس انوینشن سے ریلیٹڈ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو منسلک کیا جاتا ہے نیوٹن کے ساتھ. وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آئزک نیوٹن ایک باغ میں بیٹھا تھا اور ایک سیب ٹوٹا درخت سے اور اس کے قریب آن گرا. تو اس نے سوچا کہ یہ سیب زمین پر کیوں آن گرا ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آئزک نیوٹن نے بھی کشش ثقل کو ایجاد کرنے کے لیے 5 وائز یا 5 کیوں کا فارمولا لگایا. کیسے؟ یقیناً نیوٹن نے یہ سوچا ہوگا کہ سیب ٹوٹنے کے بعد ہوا میں کیوں نہیں رک گیا. یہ پہلا کیوں تھا. اس کو اس کا کوئی نہ کوئی تو جواب ملا ہوگا. یقیناً نیوٹن نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ وہ سیب درخت سے ٹوٹنے کے بعد اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا. دوسرا کیوں، اس کا بھی اس کو کوئی جواب ملا ہوگا جس سے وہ مطمئن نہیں ہوا ہوگا. یقیناً نیوٹن نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ سیب درخت سے ٹوٹنے کے بعد اپنی رائٹ سائڈ پہ کیوں نہیں چلا گیا. تیسرا کیوں، اس کو یقیناً اس کا بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا ہوگا. نیوٹن نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ سیب درخت سے ٹوٹنے کے بعد اپنے لیفٹ سائڈ پہ کیوں نہیں چلا گیا. چوتھا کیوں، اس کا بھی اس کو کوئی صحیح جواب نہیں ملا ہوگا. پھر اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ سیب ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد زمین پر ہی کیوں گرا ہے. پانچواں کیوں، تو یقیناً اس کو 5ویں کیوں پہ اپنا جواب مل چکا ہوگا کہ زمین کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فورس ہے جو چیزوں کو ایک خاص طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اسی طاقت، اسی کشش کا نام کشش ثقل ایجاد ہو گیا. تو میں نے آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھایا 5 وائز کا جو ایک اپروچ ہے یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے. اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بات میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے کسی بھی ایگزام میں، بورڈ کے ایگزام میں، یونیورسٹی کے ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئے تو یہ 5 وائز کا فارمولا یا اپروچ اپنے اوپر فالو کیجئے. وہ نمبر اچھے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، اس کا جواب بھی تلاش کیجئے. جناب پیپر بڑا مشکل تھا، آؤٹ آف پیٹرن، آؤٹ آف کورس، آؤٹ آف سلیبس تھا. ٹھیک ہے جی، پہلے کیوں کا جواب آپ کو مل گیا. نمبر اچھے کیوں نہیں آئے، دوسرا سوال کیجئے اور اس کا جواب تلاش کیجئے. اس لیے نہیں آئے کہ پیپروں کی مارکنگ اچھی نہیں ہوئی، ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھا گیا. یہ دوسرا سوال کیوں اور اس کا جواب آپ کو مل گیا. تیسرا سوال پھر کیجئے کہ میرے پیپروں میں نمبر اچھے کیوں نہیں آئے. بھئی ٹیچرز نے اچھا نہیں پڑھایا، اچھی تیاری نہیں کروائی، بالکل ٹھیک ہے، مان لیجئے. چوتھا کیوں کہ میرے پیپروں میں نمبر اچھے کیوں نہیں آئے کہ جی سینٹر جہاں پہ ہم پیپر دینے جاتے تھے وہ اچھے نہیں تھے، وہاں پہ عملہ اچھا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں پراپر ٹائم نہیں دیا. یہ جواب آپ کے پاس آ گیا.
4 क्यों हो गए, 5वां फिर आपने आपसे एक सवाल कीजिए कि मेरे पेपरों में एग्ज़ाम में नंबर अच्छे क्यों नहीं आए। हो सकता है कि मैंने भी उतना अच्छा ना पढ़ा हो सकता है मैंने भी उस लेवल की तैयारी मेहनत ना की हो जो रिक्वायर्ड थी, जो मतलूब थी। तो ये भी एक जवाब है। अब इन 5 क्यों में से 5 जो जवाब आए, जो आपको सबसे अच्छा जवाब लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, और जो अच्छा ना लगे इसको छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट के साथ मैं जब ये बात शेयर करता हूँ तो वो अक्सर ये भी कहते हैं कि जी हमें अच्छा नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूँ बेटा आप यही मान लीजिए। बहुत सारे कहते हैं हमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी इतने नंबर लेने के लिए हमें करनी चाहिए थी, तो आप उसको मान लीजिए। तो इन दोनों मिसालों में मेरा जो बुनियादी मकसद आज आपको ये समझाना था वो यही है कि आप जब भी लाइफ में कोई चैलेंज फेस करें, जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करने लगें, जब भी आपको कोई एम्बिगुइटी आए, जब भी आपको कोई फैसला करने में दिक्कत आए, तो आप अपने आप से 5 वाइज की अप्रोच के तहत 5 दफ़ा सवाल कीजिए। उन 5 सवालों के 5 जवाब तलाश कीजिए और आपको जो बेहतरीन ऑप्शन लगे उसको अडॉप्ट कर लीजिए। आप जब इन 5 में से बेहतरीन ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप यकीनन गलती पर नहीं होंगे, आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, आप कंस्ट्रक्टिव वेज की तरफ जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि जब भी आपको कोई चैलेंज आए तो 5 वाइज 5 क्यों का अपने आप से एक सवाल कीजिए और उसके जवाब तलाश कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।